رمضان المبارک میں فرائض کے علاوہ خاص طور پر قیام اللیل کی بہت تاکید ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات کو قیام کیا یعنی تراویح نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تراویح کی نماز بنیادی طور پر ایک نفل نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے رمضان کی آخری راتوں میں باجماعت بھی اس نماز کا اہتمام کیا. حضرت ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے یعنی آخری عشرہ آ گیا. 23ویں رات کی 1/3 گزرنے پر آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی. پھر آپ نے 24 شب کو نماز نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزرنے پر نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت یہ نماز ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے. چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا یعنی خواتین بھی شامل ہوئیں. یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری. یعنی آپ نے اتنی طویل نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا کہ گویا سحری کرنے کا وقت بھی گزر جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ آپ خود تو تہجد کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے علاوہ رات کا قیام اپنے لیے لازم کر رکھا تھا. لیکن دوسروں کو یہ نماز رمضان کی ہر شب باجماعت نہ پڑھانے کے پیچھے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو شاید یہ نماز فرض کے درجے کو پہنچ جاتی اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنا مشقت کا سبب ہوتا. کیونکہ ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھنے کے قابل تھا. یعنی ہر رات میں پہلے سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوئے کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے. کیونکہ خاص طور پر اس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تراویح میں پورے کا پورا قرآن پاک سن سکے. رات کے اس قیام کے علاوہ دن میں مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کیونکہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ نوافل میں اعتدال بہت ضروری ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو. جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا، یعنی وہ اجر دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم تھک جاتے ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام شروع کرو اور اتنا زیادہ شروع کر دو کہ پھر اس کو نبھا نہ سکو، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. یعنی انسان ایک کام شروع کرے نیکی کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے تو یہ بات درست نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ دیں کہ شاید ہم عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان میں تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی تہجد کی توفیق عطا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز ایک بہت خوبصورت نماز ہے
وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ہی سکون اور اجر کا ذریعہ ہے۔ نفل نمازوں میں ایک اور نماز جو بہت ہی باعث اجر ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی ان رکعتوں کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ دن کی باقی بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔